اچھا، ناپاکی میں قرآن کی آیت پڑھنا، یہ سوال پوچھا ہے، یہ پوچھنے والے نے نام ہی نہیں لکھا۔ کیا ناپاکی کی حالت میں قرآن کی آیت پڑھ کر دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نیز بغیر وضو کے قرآن کی آیت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بغیر وضو کے تو بہرحال قرآن پڑھ سکتے ہیں، البتہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ البتہ قرآن کی وہ آیتیں جن میں دعا کا عنصر پایا جاتا ہے، دعا کے میننگ پائے جاتے ہیں، تو ان آیتوں کو ناپاکی کی حالت میں دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اب یہ دعا ہے لیکن قرآن کی آیت بھی ہے، تو آپ اسے آیت کی نیت سے نہ پڑھیں، ناپاکی کی حالت میں دعا کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی ہے تو یہ قرآن کی آیت، لیکن اگر آپ ناپاکی کی حالت میں یعنی جنابت میں یا حیض و نفاس کی عورت اگر ہے تو حیض و نفاس کی حالت میں آیت الکرسی قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہ پڑھے، ہاں وہ بطور دم کے، بطور رقیہ کے، بطور وظیفہ کے پڑھ سکتی ہے وہ۔ اسی طرح سورہ فلق، سورہ ناس ہے، آپ دم کرنے کے لیے تو پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے آپ۔ بینک اکاؤنٹ کھولنے کا حکم، کیا پیسے محفوظ کرنے کے لیے بینک اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے یا نہیں؟ عبداللہ چترال سے۔ دیکھیے، مجبوری میں اکاؤنٹ کھولنا ہو تو اسلامک بینک میں اکاؤنٹ کھولیں یا کسی سودی بینک کے اسلامک ونڈو میں اکاؤنٹ کھول لیں جس کا شرعی ایڈوائزر ذرا صحیح ہو، قابل اعتماد ہو، جو واقعی وہاں سودی سسٹم سے بچا جا رہا ہو۔ آج کل بہت سے جو سودی بینک ہیں ان میں بھی ایسی ونڈوز کھل گئی ہیں جن میں اسلامک طریقے سے ٹرانزیکشن ہوتی ہے، شریعت کے مطابق ہوتی ہے۔ تو سودی بینک میں حتی الامکان اپنے آپ کو اکاؤنٹ کھولنے سے بچائیں، چاہے کرنٹ اکاؤنٹ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی آپ اگرچہ سود نہیں لے رہے لیکن بینک آپ کے پیسوں سے دبا کے سود کماتا ہے۔ پھر بھی اگر مجبوری ہو تو جائز ہے، کیونکہ پیسہ بہرحال رکھنا اور گھروں میں رکھنا ممکن نہیں ہے، پھر خرید و فروخت کے لیے اور بہت ملکوں کے ویزوں کے لیے بہت سارے جگہوں پر آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ دکھانی پڑتی ہے، تو ایسی مجبوری میں آپ کے لیے اگر جائز ہے، لیکن سودی اکاؤنٹ پھر بھی کسی قیمت پہ کھولنا جائز نہیں۔ شدید مجبوری میں اکاؤنٹ کھولنا پڑے تو پھر کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں، اگر اسلامک بینک میں نہیں کھول پا رہے آپ تو پھر عام بینک میں اگر کھولتے ہیں تو اس میں آخری درجہ یہ کہ کرنٹ اکاؤنٹ کھولا جائے۔ کیا گھر کا خرچہ بیوی کے بجائے بہن چلا سکتی ہے؟ شادی کے بعد اگر اس طرح ہو کہ شوہر گھر میں اکیلا کمانے والا ہو اور وہ اپنی کمائی لا کر اپنی امی کے ہاتھ میں دے دیتا ہو اور امی وہ پیسے اپنی بیٹی کو دے دیتی ہوں کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ وہ اب بزرگ ہو گئی ہیں اور حساب کتاب نہیں رکھ سکتی، لہٰذا پھر بیٹی گھر کا سارا خرچہ وغیرہ دیکھ رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ میرے شوہر کے بیوی بچے، تو میرے آپ کے شوہر کے بیوی بچے تو آپ ہی ہیں نا، بچے الگ ہو گئے، آپ بیوی ہو گئی، یعنی میرے شوہر کے بیوی بچے، سمجھ میں نہیں آ رہا، یعنی میرے شوہر کے بیوی بچے یعنی یہ خود اور ان کے بچے، یعنی ہمارا خرچہ بھی وہی دیکھ رہی ہیں، زکوٰۃ، خیرات، نیاز، نظر سب وہی دیکھتی ہیں، تو کیا شریعت میں یہ جائز ہے کہ بیوی کے ہوتے ہوئے شوہر بہن کے ہاتھ میں سب دے دے اور اسی کی مرضی سے سارا خرچہ پانی چلے؟ دیکھیں، شوہر کے ذمے اصل طور پہ واجب ہے کہ جب بیوی اس کے گھر میں ہے تو اس کی بنیادی ضرورتیں بیوی کی بھی اور بچوں کی بھی پوری کرے۔ کس طرح سے پوری کرتا ہے یہ شوہر کا ہیڈک ہے، وہ اپنی بیوی کو، ماں کو دیتا ہے، بہن کو دیتا ہے، ماموں کو دیتا ہے، چاچو کو دیتا ہے، گھر میں نان نفقہ آنا چاہیے۔ عورت کا جو آپ کسی بھی مرد کی جو بیوی ہے اس کا صبح ناشتہ، دوپہر کھانا، رات کھانا، جو بھی ایک پراپر گھروں میں رہنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ عاشروہن بالمعروف، قرآن کہتے ہیں جو عرف کے مطابق بھلے طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کرو، تو یہ پراپر اس کو اگر خرچے پورے ہو رہے ہیں تو شوہر کی ذمہ داری پوری ہے، لیکن ویسے ایک اصولی طور پر اخلاقی ذمہ داری شوہر کی یہ ہے کہ بیوی کو نند کا مجبور نہ بنائے کہ وہ نند سے بات بات پہ پیسے مانگے، یہ نیچرل نہیں ہے۔ تو جب نان نفقہ یعنی بیوی کا آپ نے اٹھانا ہے تو آپ بجائے اماں کو اور بہن کو پیسے دینے کے بچوں کا خرچہ بیگم کے ہاتھ میں پکڑائیں، آپ بیگم کو بولیں یہ لے لو اور بچوں کا خرچہ بھی اٹھاؤ اور اپنا خرچہ بھی اٹھاؤ۔ ہاں، اماں کو اور بہن کو الگ سے دے دیں کہ بھئی آپ دونوں کے الگ سے پاکٹ منی ہے، آپ کا یا اپنا خرچہ جو ہوتا ہے وہ یہ الگ سے ہی ہے، کم از کم بچوں کا خرچہ اگر یا تو شوہر ڈائریکٹ بچوں پہ کرے، نہیں کر رہا، دے ہی رہا ہے تو پھر بیوی کے ہاتھ میں پکڑائے وہ اصولی طور پہ، یا تو اگر باپ ہوتا ہے نا شوہر کا تو باپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتا، تو مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے، پھر وہ جیسے کہ ہمارے ہاں جو کے پی کے میں اور وزیرستان وغیرہ میں یہی رواج ہے
کہ ساری آمدن دادا کے ہاتھ میں آتی ہے اور دادا پھر پورے خاندان کو چلا رہا ہوتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بیوی کو مجبور کرنا کہ وہ نند سے پیسے لے، یہ تھوڑا سا فہم سے بالاتر ہے، تھوڑا سا اصول کے خلاف ہے، اور یہ گھر میں نفرتیں پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے یہ چیز. تو نند کا کم از کم مجبور نہ کریں اپنی بیگم کو کہ وہ نندی کہتے ہیں نا، یعنی شوہر کی بہن کو نند کہتے ہیں، نند سے نہ لے، نند کیا یعنی مجبور نہ کریں کہ وہ نند کی ارادے پر پلنا شروع ہو جائے کہ نند اس کو دے گی تو اس کا معاملہ ہوگا، نہیں نند نہیں دے گی تو نہیں ہوگا. اس سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوں گی.